المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله۔ رکوع کا موضوع احکام ضروریہ برائے مومنین، مسائل ماہواری کے بارے میں، مسائل حیض کے بارے میں، احکام ضروریہ برائے مومنین، ایام ماہواری یعنی حیض کے بارے میں مسائل کا بیان۔ نمبر 2، اقسام کا بیان، قسموں کا بیان، احکام۔ ایک تو حیض کے مسائل احکام بیان ہوں گے، ایک قسموں کے احکام بیان ہوں گے۔ موضوع دو چیزیں ہیں، احکام ضروریہ برائے مومنین، مسائل حیض کے بارے میں، نمبر 2 قسم کے بارے میں مسائل کا بیان۔ آپ سے پوچھتے ہیں محیض کے بارے میں، ایام حیض کے بارے میں۔ محیض یا تو مصدر ہے، پھر معنی ہوگا خون آنے کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بیویوں کے بارے میں پوچھا، عورتوں کے بارے میں۔ محیض ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیویوں کو حالت ایام ماہواری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی منقوحات کے ساتھ۔ اس کا جواب دیا قل ہوا، کہہ دو وہ ایک بیماری ہے۔ استفسار، مومنین کا استفسار، آگے قل وزن جواب استفسار، وہ بیماری ہے، جدا رہو، علیحدہ رہو عورتوں سے فی المحیض ایام ماہواری میں۔ ولا تقربوہن، ازالہ شبہ، اعتزال کا معنی کیا ہے؟ نہ قریب جاؤ ان کے یہاں تک وہ پاک ہو جائے۔ جب وہ پاک ہو جائے پھر آ سکتے ہو تم ان کو جہاں سے حکم کیا تم کو اللہ نے۔ ان اللہ یحب التوابین، تائبین کی قبولیت توبہ۔ اگر ایام ماہواری میں کوئی غلطی تم سے ہو جائے تو توبہ کر لو، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں پاک ہونے والوں کو۔ نساؤکم، تشریح من حیث کا ہے نا، فاتوہن من حیث امرکم اللہ، اس کی تشریح ہے۔ تمہاری عورتیں حرث لکم، ضرورت نساء کا بیان، ضرورت نساء کا بیان۔ تمہاری عورتیں کھیتی کی مانند ہے تمہارے لیے۔ فاتو، آؤ اپنی کھیتی کو، انا شئتم، جس کیفیت میں تم چاہتے ہو۔ وقدموا لانفسکم، ترغیب الی الخیرات، ترغیب مبادرت الی الخیرات، خیرات کی طرف ترغیب دی۔ اور آگے کرو اپنے نفسوں کے لیے، یعنی نیکیاں کرو۔ واتقوا اللہ، التزام تقوی، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جان لو انکم ملاقوہ، تذکیر بما بعد الموت، تم اللہ کو ملنے والے ہو۔ وبشر المومنین، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ ایام ماہواری کے بارے میں ابن کثیر نے لکھا، صحابہ کرام نے حضرت سوالات کیے کہ ہمیں ایام ماہواری میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کے ساتھ اولاد کے مسائل ہیں، لہذا اس کے کچھ مخصوص طبیعتیں ہیں، جس میں ایک مہینے کے اندر خون کا ایک دورانیہ ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک اس دورانی مقدار کم سے کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ باقی فقہاء کا، ائمہ مجتہدین کا اس میں اختلاف۔ ایام مخصوصہ میں عورت کے ساتھ حکم کیا ہے؟ قرآن کا اذن، یہ ایک بیماری ہے، اس دوران عورت سے نفع نہ اٹھو، مباشرت مت کرو، عورت سے نفع نہ اٹھو۔ اعتزال کا معنی یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکال دو، بیٹھنا، کھانا پینا کرنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ خاوند بیوی اگر میں مل کر بیٹھ جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے،
صرف انتفاع نہ کرے، تو ان دنوں میں بیماری ہے، لہذا بیماری کے ایام میں تم احتیاط کرو۔ جب وہ پاک ہو جائے تو پھر تم اپنے عورتوں سے انتفاع کر سکتے، تو قربان نہ کرو۔ یہ یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں کچھ اس معاملے میں زیادتی کی جاتی تھی۔ یہودی لوگ ایام مخصوصہ میں عورتوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتے۔ اب بھی موسیٰ علیہ السلام کی بائبل میں لکھا ہوا ہے، تورات کا حکم، جب عورت کو ایام آ جائے اسے علیحدہ کر۔ اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے مکان سے علیحدہ کر، اسلام میں کھانا پینا سب کچھ جائز ہے، ہمارے شرعی احکام فقہ اور حدیث میں موجود ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام باتیں امہات المومنین سے منقول ہو کر آ گئی۔ اسلام نے اعتدال کا راستہ ہے، عیسائی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے ان کے بارے میں بھی کہا کہ انتفاع کرنا عورتوں سے یہ کام نہ کرو۔ اس بارے میں قرآن نے ہدایات ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فرمایا توبہ کرو، اللہ پاک بازوں کو پسند کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہہ دیا عورتیں کیا ہیں، یہ تمہارے لیے اولاد کا ایک سبب ہے۔ جس طرح کھیتی وہ انسان کو غلہ دیتی ہے، کھانے کی چیزیں دیتی ہے، اس طرح تمہاری عورتیں کھیتی کی مانند ہیں، وہ تمہیں اولاد دیتی ہیں، وہ تمہیں بچے دیتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں اپنی کھیتی کا لحاظ کرنا ہوگا۔ یہ جو کہا فاتو حرثکم انا شئتم، انا کیفیت سے کنایا، کیفیت انتفاع شریعت میں کوئی معین نہیں، لہذا جس کیفیت سے جن قوموں کی جو عادت ہے وہ شرعاً جائز ہے اور درست ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ حُرَّةً لِأَيْمَانِكُمْ، اب آ گیا ناجائز قسموں کے بارے میں احکام، ناجائز قسموں کے بارے میں، قسموں کے بارے میں احکام اس لیے بیان کر دیے کہ ایک قسم زمانہ جاہلیت میں لوگ بیوی کے بارے میں اٹھا لیتے تھے اور قسم اٹھا کر کہتے تھے میں بیوی کو کے قریب نہیں جاؤں گا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے بیوی کو اپنے گھر سے نکال دیتے، پھر وہ بیوی نہ بیوی ہونے کے لحاظ ہوتا نہ وہ غیر بیوی، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ متعلقہ بھی نہیں ہوتی اور خاوند کے گھر میں آباد بھی نہیں ہوتی، تو وہ عورتیں لٹکی رہتی۔ اسلام نے اس بارے میں ہدایات جاری کر دی کہ اس کے بارے میں ایک معین مدت ایلا کی مقرر ہے۔ ایلا کہتے ہیں ترک انتفاع پر قسم اٹھانا، کیونکہ مسئلہ کو بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے دوسری قسموں کا مسئلہ بھی بیان کرنا۔ پہلی ایک ہدایت یہ جاری کی، دیکھو بعض لوگ قسمیں اٹھا کر نیکی کے کام سے رک جاتے تھے۔ مثلا دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہے، ان دونوں نے کہا ایک تیسرے آدمی کو بھائی ہمارے درمیان صلح کرا دو، وہ کہتا ہے نہیں میں قسم اٹھا کر کہہ دیتا میں تمہارے درمیان صلح نہیں کراتا۔ کئی لوگ قسم یہ اٹھا دیتے میں تمہارے اوپر تمہاری کوئی مدد نہیں کروں، اس بارے میں قسم اٹھا لیں۔ قرآن حکیم نے اس بات سے منع کر، کسی نیکی کے بارے میں یہ نیکی نہیں کروں گا اس بارے میں قسمیں مت اٹھاؤ، اور اگر قسم اٹھا لی تو اس قسم کو توڑ۔ حضرت نے فرمایا جو آدمی قسم اٹھائے کسی نیکی کے ترک کے بارے میں، پھر یہ سمجھے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور وہ کام کرے، اسے کام کرنا چاہیے۔ پہلے قسم کو توڑ دے، کھانے سو جائے، پھر کفارہ ادا کرے۔ تو قسموں کے بارے میں یہ بات ایک ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ کہ اللہ کی قسم اٹھا کر تم کسی نیکی کی کام سے رک جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ نمبر 2، قسمیں 3 قسم کی ہیں، جس طرح آپ نے فقہ میں پڑھا۔ یمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یمین منعقدہ، یمین غموس، یمین لغوہ۔ یمین منعقدہ آئندہ کسی آنے والے کام پر قسم اٹھا دے، میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ قسم اٹھا دے، پھر وہ کام کر یا خانص ہو جائے تو کفارہ اسے دینا پڑے، یہ یمین منعقدہ ہے۔ ایک ہے یمین غموس، غموس کہتے ہیں اصل میں غم سے سی،
غم سے کہتے ہیں کسی چیز میں ہاتھ کو ڈبونا، مراد ہے گناہ کرنا۔ کوئی آدمی جھوٹی قسم اٹھا دے زمانہ ماضی پر، وہ یمین غموس ہو جاتی ہے۔ زمانہ ماضی پر یا کسی واقعہ پر جھوٹی قسم اٹھا دے وہ یمین غموس ہو جائے، اس میں آدمی گناہ گار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ۔ ایک یمین لغوہ ہے۔ احناف کے نزدیک یمین لغوہ کی تعریف یہ ہے کہ زمانہ ماضی کے کسی واقعہ پر آدمی قسم اٹھا لے جس میں واقعہ کے خلاف ہو، لیکن آپ نے اپنے آپ کو صحیح سمجھا، صحیح سمجھ کر تم نے قسم اٹھا لی، حالانکہ فی الواقعہ وہ ایسا نہیں تھا۔ یہ یمین لغوہ کا ہے، اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے اپنے آپ کو سچا سمجھ کر قسم اٹھائی، کسی واقعہ کے بارے میں ہوگی یا کوئی کام کے بارے میں ہوگی، اس کو یمین لغوہ کہتے ہیں۔ بعض نے فقہا نے یمین لغوہ کی تعریف یہ کی ہے کہ بغیر ارادے کے قسم اٹھا لو، ویسے ہی عادت بنا لو، وہ اس کو یمین لغوہ کہتے ہیں۔ اور یمین لغوہ پر گرفت نہیں ہو۔ یمین منعقدہ میں کفارہ ہوگا، یمین غموس میں آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ لا تجعلوا اللہ، ناجائز قسموں کی روک تھام، ناجائز قسموں کی روک تھام۔ نہ کرو اللہ کو، نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے۔ ایمان جمع یمین کی ہے۔ ان تبرو، یہ کہ تم نیکی کرو، یا اللہ سے ڈرو، یا اصلاح کرو لوگوں کے درمیان۔ کسی نیکی کے کام سے ممانعت ہو، تقوی کے کام سے ممانعت ہو، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات۔ واللہ وسعت علم باری تعالیٰ، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ ازالہ شبہ، نہیں اللہ مواخذہ کرے گا تم سے لغوہ تمہاری قسموں میں، لغوہ قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یمین لغوہ کی حکم اللہ مواخذہ نہیں کریں گے، ولیکن یمین غموس پر گرفت، یمین غموس پر گرفت ہوگی، یمین منعقدہ پر بھی گرفت ہوگی بطریقہ کفارہ، وہاں کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ قسم۔ لیکن اللہ مواخذہ کرے گا تم سے جو کیا تمہارے دلوں نے، جو کیا تمہارے دلوں نے، اس میں دونوں قسمیں آ جائیں گی۔ غموس بھی آ جائے گی جس میں جھوٹی قسم تم نے اٹھائی، اس میں مواخذہ اخروی ہوگا، مواخذہ اخروی ہوگا۔ یمین منعقدہ میں مواخذہ دنیاوی ہوگا، اس میں کفارہ ہوگا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، دوسرے مقام پر یمین منعقدہ کا حکم بیان فرما دیں کہ وہاں آپ کو روزے رکھنا یا فدیہ دینا وغیرہ دوسرے مقام پر موجود۔ واللہ غفور رحیم، وسعت مغفرت باری تعالیٰ، اللہ بخشنے والے بردبار ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم، ایلا کی قسم کا بیان، قسمیں ایلا کا بیان۔ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ترک انتفاع پر کوئی قسم اٹھا لے کہ میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ایلا کہلاتی۔ اب اس میں تین صورتیں ہیں، ایلا موقت یا ایلا مطلق۔ ایلا موقت جس میں وقت مقرر کرے، پھر وقت 4 مہینے سے کم مقرر کرے یا 4 مہینے سے زیادہ مقرر کرے۔ اگر وقت 4 مہینے سے کم مقرر کرے کہ میں اتنے مہینے 3، 2.5، 2 میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اگر وہ 2.5، 3 مہینے نہیں گیا، قسم بھی پوری ہو گئی، کفارہ شفارہ ایلا بھی نہیں ہوگی، طلاق بھی نہیں ہوگا، قسم آپ نے پوری کی۔ اگر 4 مہینے سے اوپر اٹھائی، 6 مہینے، 7 مہینے، پھر 4 مہینے گزرنے کے بعد اگر وہ بیوی کے قریب نہ جائے، ایک طلاق بائن کر جائے۔ اور اگر 4 مہینے کے اندر چلا گیا، انتفاع کر لیا، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ کفارہ ادا کر دے گا اور طلاق واقعہ نہیں ہوگا۔ ایک ہے ایلا موبت، یوں قسم اٹھاتا ہے میں کبھی بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں، اس کا حکم بھی یہی ہے 4 مہینے کے اندر اندر
اگر چلا گیا تو کفارہ قسم ادا کر دے، اور اگر نہیں گیا تو 4 مہینے کے بعد ایک طلاق بائن پڑ جائے۔ بائن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک، احناف کے نزدیک عدم قربان سے طلاق بائن خود بخود واقع ہو جائیں گے۔ البتہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک قاضی کے فیصلے سے طلاق بائن پڑے، قاضی فیصلہ کرے گا تب طلاق بائن پڑے جی، لیکن ہمارے نزدیک خود بخود طلاق بائن پڑ جائے۔ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں اٹھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جو آدمی قسم اٹھا لے میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، بس پھر وہ لٹکی رہتی۔ قرآن حکیم نے 4 مہینے مقرر کر دیا، 4 مہینے تک انتظار ہوگا۔ اگر اس کے اندر بیوی کو بیوی بنا کر رکھ لے کفارہ دے، ورنہ اس کے بعد ایک طلاق قائم پڑ جائے۔ فَإِنْ فَاءُوا، 4 ماہ میں رجوع کا حکم، 4 ماہ کے اندر رجوع کا حکم۔ اگر وہ واپس آ جائیں، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ بین عزم الطلاق، 4 ماہ کے اندر جی اگر عدم رجعت کی پھر حکم، 4 مہینے کے اندر عدم رجعت کا حکم، 4 مہینے کے اندر ان اگر ارادہ کیا اس نے طلاق کا، 4 مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا تو پھر طلاق پڑ جائے گی۔ فإن اللہ وسعت علم باری تعالیٰ، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، سنتا بھی ہے کہ تم نے کیا قسم اٹھائی، تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیت کیا ہے۔ عورت کوئی ذات ہے نہیں کہ اگر نیت ہے اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ تم کسی انسان پر ظلم اور زیادتی کرو۔ اب انتظار نہیں ہوگا، 4 مہینے کے بعد خود بہت طلاق ہو جائے۔ والمطلقات، کیونکہ اب مسئلہ مطلقہ کہا گیا، آگے مطلقہ عورتوں کے احکام بیان، کیونکہ احکام ضروریہ مومنین کے لیے بیان۔ طلاق کی اقسام آپ نے فقہ میں پڑھی ہے، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق بدعی، طلاق مغلظہ، یہ سارے احکام وہ فقہی احکام، یہاں صرف عدت کا بیان۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتوں کی جو عدت ہے اس کا یہ بیان ہے کہ اگر وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد وہ اپنے گھر میں آباد ہوگی، خاوند کے گھر میں، خاوند نے اس کو 1 طلاق دی، 2 دی، 3 دی، اس کے لیے عدت ہوگی۔ عدت کیا ہے؟ 3 ایام مخصوصہ، کہ اس میں 3 مہینے عموماً ہوتے ہیں، 3 پیریڈ کا ہے۔ قرأ سے مراد احناف کے نزدیک ایام مخصوصہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرأ سے مراد ایام طور، ان کے نزدیک طلاق کی عدت طوروں سے ہوگی۔ جس طور میں طلاق دی ہے وہ طور شمار نہیں ہوگا ان کے نزدیک، آئندہ 3 طور ہوں۔ احناف کے نزدیک طور میں طلاق دینا مسنون ہے، اور ایام عدت حیض سے شروع ہوں، 3 ایام۔ قرأ کا لفظ مشترک ہے، ہم نے معنی حیض کا کیا، انہوں نے معنی طور کا کر۔ قرینے کچھ ان کے بھی ہیں، کچھ احناف کے یہاں بھی قرینے موجود ہیں۔ بہرحال یہ فقہی اختلاف۔ عورتوں کو یہ سمجھایا کہ عدت کے دوران اگر تمہارے ہاں حمل ہے تو حمل کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ حاملہ کی عدت وضع حمل، جو عورت حاملہ ہے اس کو طلاق مل جائے اس کی عدت وضع حمل، اور اگر اس کا خامد فوت ہو جائے پھر بھی اس کی عدت وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے۔ ایسی عورت جو خامن کے نکاح تو ہو گیا دونوں کے درمیان، بالغہ عورت کا، لیکن وہ خامن کے گھر میں آباد نہیں، اپنے گھر میں فی الحال نہیں، پھر طلاق واقع ہو گئی، مار کا مسئلہ تو اپنے مقام پر، مار مسئلہ یہاں نہیں ہے وہ دوسرے مقام، اس کی عدت کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ خامن کے گھر میں آباد ہی نہیں، وہ خامن کے گھر میں آباد نہیں۔ جو خامن کے گھر میں آباد ہو عدت 3 ایام مخصوصہ ان کے لیے، جو عورتیں آباد ہی نہ ہوں ان کی عدت نہیں ہو۔ باقی حاملہ کی عدت وہ الگ حکم ہے، وضع حمل تک ان کی عدت ہو۔
بلا یحل تنبیہات متعلقات، تنبیہ متعلقات عورتوں کو نہیں حلال ان کے لیے چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ان کے پیٹوں نے، مراد بچہ یا بچی، اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ۔ کیوں؟ بچے کا مسئلہ اس کی آبادی کا ہوتا ہے، اس کی پرورش کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے خاوند، طلاق رجعی کے احکام، طلاق رجعی کے احکام۔ زمانہ جاہلیت میں کسی عورت کو کوئی طلاق دے دیتا تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے تھے، اگرچہ ایک ہی طلاق کیوں نہ ہو، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ عورت اس خاوند کے قابل نہیں۔ رشتہ دار اس کو روک دیتے کہ اس خاوند کے ساتھ ہم تمہیں آباد نہیں ہونے دیں۔ اسلام نے اس چیز کو اٹھا دی، فرمایا نہیں، اگر طلاق رجعی ہے تو پھر اگر سابقہ خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے عورت، آپ میں صلح کر لیں، وہ جا سکتی۔ ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کی واپسی کے ساتھ اس بارے میں، اگر وہ ارادہ کریں اصلاح، اگر اصلاح کا ارادہ ہو، خاوند بیوی کے ساتھ صحیح طریقے سے آباد رہ سکتا ہے اور بیوی بھی صحیح پر رہ سکتی ہے، صلح کر لیتے ہیں، تو اسے مت روکو۔ وَلَهُنَّ حقوق زوجین کا بیان، حقوق زوجین، ان عورتوں کے لیے مثل اسی حق کے ہے جو ان عورتوں کے اوپر ہے دستور کے مطابق۔ ایک عورتوں کے لیے حقوق ہے، ایک عورتوں کے اوپر حق ہے، یعنی ایک خاوند کا حق ہو بیوی پر ہے اور ایک بیوی کا حق ہو خاوند پر، دونوں اپنے اپنے حقوق کو ادا کریں۔ اور حقوق کا مسئلہ شریعت میں متعین کر دیا، مکان، لباس، کھانا، ضرورت کے مطابق دونوں کی حیثیت کے مطابق یہ ضروری۔ بیوی کے دونوں یہ خاوند پابند، اولاد ہو جائے اس کے اخراجات سارے خاوند کے ذمہ۔ بیوی کا کام ہے بچوں کی حفاظت، بچوں کا نگرانی کرنا، خاوند کے بغیر اجازت کے اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اگر خاوند ناراض ہو، خاوند کی فرمانبرداری کرنا یہ عورت کا حق ہے، خاوند کے مال کی حفاظت کرنا یہ بیوی کا حق۔ بیوی کے حقوق اپنے ہیں، خاوند کے، دونوں مل کر چلیں گے تب گاڑی چلے گی۔ دونوں میں اگر اختلاف ہوگا تو پھر گاڑی نہیں چلے گی، پھر بچے بھی اور آئندہ کے آنے والی اولاد بھی، اس کے اندر بھی نقصانات ہیں۔ اس لیے اس گاڑی کو چلانے کے لیے دونوں پہیوں کا برابر ہونا ضروری، دونوں کے درمیان اتفاق اور اتفاق کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، طبیعت سمجھیں۔ خاوند کو چاہیے بیوی کی طبیعت سمجھے کہ بیوی کی طبیعت کیا ہے، کس چیز سے خوش ہوتی ہے، کس چیز سے اس کی طبیعت ناراض ہوتی ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ بیوی کو بھی دیکھے کہ خاوند کی طبیعت کیسی ہے، اس میں اگر چڑچڑا پن ہے تو اس کا لحاظ کرے، اگر اس کے اندر خوش اخلاقی ہے پھر اس انداز سے پیش آئے۔ اور یہ باتیں بھی اسے دیکھنی پڑے، دیکھنے کے ساتھ آبادی ہو۔ اس لیے کچھ نفسیات کا علم بھی آدمی کو پڑھنا چاہیے، نفسیات کو سمجھنا چاہیے۔ استاد جو ہوتا ہے استاد، وہ بھی طالب علم کے نفسیات کو جانے، اس طالب علم کی کیا نفسیات ہیں۔ ایک مہینہ پڑھائے کہ طالب علم کے نفسیات کو دیکھ لے، ناظرہ سبق پڑھائے تو نفسیات دیکھ لے، یہ بچہ کیسا پڑھتا ہے، یہ محبت سے پڑھتا ہے تو محبت سے پڑھائے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ لاڈ پیار سے پڑھتا ہے تو اس سے کیسے پڑھے، پھر ڈنڈا نہ چلائے۔ جو ڈنڈے کے بغیر نہیں پڑھتا وہاں بھی ڈنڈا نہیں چلانا، وہاں بھی اسے طریقے سے سمجھائے۔ تو یہ چیزیں اس طرح خاوند بیوی کے مسائل بھی اس طرح ہوتے ہیں۔ خاوند یہ کہے میں ڈنڈے سے عورت کو سیدھا کر دوں گا، یہ ناممکن ہے، اور بیوی یہ کہے کہ میں یوں کر دوں گی، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا پڑے، اس لیے قرآن نے کہہ دیا للرجال، دونوں کے حقوق تو ہیں لیکن خاوند کا ایک حق زیادہ ہے۔ اسے کہا مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، ایک درجہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ خاوند مدبر ہے، مرد
تدبیر کرتا ہے، مردوں کا کام تدبیر کرنا ہے، عورتوں میں ذرا تدبیر کم ہوتی ہے، مرد میں زیادہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ مرد میں تدبیر نہیں ہوتی، عورت میں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک عدد زیادہ یہی ہوتا ہے کہ مرد میں تدبیر ہوتی ہے۔ اس لیے مرد چونکہ خرچہ بھی پورا کرتا ہے، اس لیے فرمایا اس کو فضیلت حاصل، اس کو کیا ہے؟ فضیلت و حاصل، یہ بڑا واللہ عزیز الحکیم۔ باقی حدیثوں میں جو آتا ہے کہ جس عورت پر خامن ناراض ہو تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، یہ ٹھیک ہے روایت، لیکن عورت کی طبیعت کا خامن کو لحاظ کرنا ہوگا۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو مجبور نہ کرے اس کام پر جو وہ نہیں چاہتی، بیماری کی حالت میں اس کا لحاظ تو اسے کرنا پڑے گا۔ اب کیا یہ بیمار ہے یا نہیں ہے، میری بات پوری کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بیمار آدمی کا لحاظ تو خود بخود کرنا پڑتا ہے، اس لیے اسے یوں کرنا چاہیے، اسے طبیعت کا لحاظ کرنا پڑے۔ یہ کیوں کہا؟ اللہ غالب ہے، تم زیادتی نہ کرو، تم زیادتی نہ کرو، اللہ غالب ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ حکمت والے، حکمت باریتا، اللہ کے ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں ایام مخصوصہ کے بارے میں یا حیض کے بارے میں ترجمہ کرنا، کہہ دو وہ بیماری ہے، علیحدہ رہو عورتوں سے ایام ماہواری میں، نہ قریب جاؤ ان عورتوں کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی ایام مخصوصہ ختم ہو جائیں اور غسل کر لیں۔ باقی تفصیلی بات فقہ میں موجود ہے۔ جب وہ خوب پاک ہو جائیں، آ سکتے ہو عورتوں کو اس جگہ سے، حکم کیا تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں، پسند کرتا ہے پاک بازوں کو۔ تمہاری عورتیں کھیتی کی مانند ہیں تمہارے لیے، او اپنی کھیتی کو جس کیفیت میں تم چاہتے ہو آگے کرو اپنے نفسوں کے لیے، ڈرتے رہو اللہ سے، جان لو بے شک تم اس کو ملنے والے ہو۔ خوشخبری دو ایمان والوں کو، نہ کرو اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا، اس بات سے کہ نیکی کرو یا اللہ سے ڈرو یا اصلاح کرو لوگوں کے درمیان، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ نہیں بہت پکڑے گا تمہیں اللہ ساتھ لغو کے تمہاری قسموں میں، لیکن اللہ تمہیں گرفت کرے گا جو کیا تمہارے دلوں نے، اللہ بخشنے والے بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں اٹھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے، اگر واپس آ جائیں بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اگر ارادہ کرنے طلاق کا، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ متعلقہ عورتیں انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ 3 ایام مخصوصہ۔ احناف کے لیے ترجمہ یوں کریں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ایام طور کے ساتھ ہوگا۔ نہیں حلال ان کے لیے، چھپائیں وہ اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان لاتی ہے اللہ کے ساتھ اور قیامت کے ساتھ۔ ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں ان کے واپسی کے ساتھ اس بارے میں، اگر ارادہ کرے اصلاح کا، ان عورتوں کے لیے وہی حق ہے جو ان کے اوپر ہے دستور کے مطابق، یعنی شریعت کے مطابق۔ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، فضیلت ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔